بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع غدیر خم پر ایک مختصر نظر۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک آتی رہے۔ واقع غدیر خم کب اور کیسے اور کس جگہ پر پیش آیا، یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ یعنی اس کا جغرافیائی کیا ہے کہ جس جگہ پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور امام علی علیہ السلام کی ولایت و جانشین کا اعلان فرمایا۔ غدیر خم مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم۔ غدیر خم میں 18 ذی الحجہ اور 10 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امام علی علیہ السلام کی ولایت اور جانشین ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے کو غدیر خم کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، اور یہ حج وہ حج ہے جو رسول اکرم نے مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد آخری حج کیا تھا، اور اس حج کے 2 مہینے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یعنی ذی الحج میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی جانشین ہونے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد محرم اور صفر 28 صفر کو حضرت کی وفات واقع ہوئی۔ یعنی 2 مہینے بعد تقریباً حضرت کی وفات واقع ہو گئی۔ یہ حج حضرت کا آخری حج تھا جس میں اعلان ولایت و خلافت کو ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ کس جگہ پر تھا اور غدیر کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اور پیغمبر اسلام کا یہی حج تھا جو مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد آپ نے انجام دیا، اور اس حج کو تاریخ میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، اور حجۃ الاکمال بھی کہا جاتا ہے، اور حجۃ الاتمام بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ غدیر کسے کہا جاتا ہے؟ غدیر جمع ہے غدر کی، اور یہ غدیر کے معنی کیا ہیں؟ غدیر کے معنی جو لغت میں بیان کیے ہیں وہ هو القطعة من الماء يغادره السیل، یعنی ایک جھیل کے چھوٹے سے حصے کو غدیر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بعض جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی جھیل ہوتی ہے اور وہاں پر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس جگہ کو غدیر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ جو غدیر والا حصہ تھا، یہاں پر حاجی عبور کرتے تھے، اس جگہ سے گزرتے تھے اور یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو انتخاب کیا۔ اور غدیر ایک چھوٹی سی جھیل کو کہا جاتا ہے جو مقام جحفہ سے 2 یا 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقام جحفہ جس کو مہیعہ بھی کہا جاتا ہے، مہیعہ یعنی جحفہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات جہاں سے چند ممالک کے لوگ احرام باندھ کر حج کے لیے جاتے ہیں، جیسے مصر ہے، عراق ہے، یمن ہے، اور دوسرے ملک اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چوراہا بھی تھا جس میں مختلف ممالک کے راستے ملتے تھے، اور یہاں سے پھر حاجی بعد میں حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اسی لیے اس موقعیت کا حضرت رسول اکرم نے انتخاب فرمایا، چونکہ مختلف ممالک کے لوگ یہاں سے عبور کرتے ہیں تو یہ جگہ بہتر رہے گی۔ اور بعد میں حج کرنے کے بعد رسول جب یہاں پر آئے تو یہاں پر رکے اور ایک منبر بنایا اور حاجیوں کو روکا گیا، اور ایسی گرمی، شدت کی گرمی تھی اور تپتی ہوئی صحرا تھی، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کی چاشنی اور مٹھاس کی وجہ سے سب گرمی اور شدت کو بھول چکے تھے، اور اس مٹھاس نے
مجمع کو روک کر رکھا تھا، جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کا اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ 1.25 مجمع وہاں پر موجود تھا، اور مختلف روایت بھی ذکر کی گئی ہیں کہ 90,000 تھا، 1,10,000 تھا، 1,30,000 تھا، لیکن مشہور 1,25,000 ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔